حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے رمضان کے دن تھے اور نبی پاک علیہ السلام نے جو جمع ہوا تھا مال وغیرہ زکوٰۃ وغیرہ اس کی نگہبانی میرے ذمہ لگائی تھی. کہتے میں رات اس کی نگہبانی پہ تھا, ایک چور آیا اناج اپنے تھیلے میں بھرنے لگا. کہتے میں نے دیکھ لیا, میں نے اسے پکڑ لیا. کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے مال سے مال چلا رہے ہو؟ کہتا حضور معاف کر دیں, بہت غریب ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, معافی دے دیں, آئندہ نہیں کروں گا, بس چھوڑ دیں مجھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے رحم آیا, میں نے چھوڑ دیا اسے. صبح گیا بارگاہ رسالت, آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو بعد رات والے چور کا کیا ہوا؟ نبی پاک کو کیسے پتا چلا؟ آج تو سی سی ٹی وی لگاتے ہیں نا گوڈاؤن میں, سیٹ صاحب دیکھ لیتے ہیں رات کو کیا ہوا تھا. میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ عنایت کیسی ہے کہ رات جو ابو ہریرہ کے ساتھ ہو رہا ہے آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا چور تھا, پکڑ لیا تھا, مگر بڑی منتیں کرنے لگا, معافیاں مانگنے لگا. حضور مجھے بڑا رحم آیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بہت بڑا جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا. میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. آقا فرما رہے ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا. کہتے ہیں میں تو پہلے سے ریڈی ہو گیا, اب آنا ہی آنا ہے چور نے. آقا نے فرمایا اب تو آنا ہی ہے. چور آیا, کہتے ہیں میں نے پھر پکڑ لیا. تو تمہیں منع کیا تھا ایسا مت کرنا, کل تم معافی بھی مانگ کے گئے, پھر آ گئے. کہتا بس اب معاف کر دیں, اب نہیں کروں گا, اللہ کے واسطے معاف کر دیں, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے میں آ گیا. کہتے پھر مجھے رحم آیا, میں نے چھوڑ دیا. صبح دربار رسالت میں حاضر ہوا. آقا علیہ السلام نے خود پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہتے حضور وہ آیا تو تھا, میں نے جو ہے وہ اسے معاف کر دیا, غریب تھا, رونے لگ گیا تھا. آقا علیہ السلام فرماتے اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا. آئے ہائے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے اب تو میں نے ٹھان لی, اب اس نے آنا ہے, اب میں نے نہیں چھوڑنا. پھر آیا, میں نے پھر پکڑ لیا. عجیب آدمی ہوں, 2 دن سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں, معافیاں مانگتے ہو, توبہ کرتے ہو, پھر آ جاتے ہو. اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا, نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. کہتا ہے اے ابو ہریرہ آج چھوڑ دو, ایک پتے کی بات بتا کے جاؤں گا. آپ نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جب بستر پر سونے جانے لگو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے پائے گا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں بات اچھی بتائی, میں نے چھوڑ دیا. نبی پاک کی بارگاہ میں تیسرے دن حاضر ہوا. آقا علیہ السلام فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہا حضور پکڑ لیا تھا, اس نے ایک بات سکھائی, پھر میں نے چھوڑ دیا. اب پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حدیث کا خلاصہ ہے کہ ابو ہریرہ ہے تو یہ بڑا جھوٹا, لیکن جو بات اس نے کہی ہے نا بات اس نے صحیح بتائی ہے. تم جانتے ہو ابو ہریرہ 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کوئی اور نہیں, وہ شیطان تھا. اللہ اکبر. یہاں نبی پاک کے علم غیب کا بھی پتہ چلا. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا علم عطا فرمایا یہ بھی سیکھنے کو ملا. اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ رات اگر سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھ لے سبحان اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صبح تک ایک فرشتہ اس کا نگہبان بن جائے گا. لوگ گھر کے باہر گارڈ بٹھاتے ہیں, میں تمہارے بستر کے پاس فرشتہ کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہوں. آئے ہائے, قرآن پڑھ کے, آیت الکرسی پڑھ کے, کلمہ پڑھ کے, توبہ کر کے باوضو سویا کرو. مگر آج تو حال یہ ہے کہ کئی لوگ وہ ہیں جب تک میوزک نہ سنے تو نیند نہیں آتی, فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں, کانوں سے ہیڈ فون لگے. بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ وہ موبائل یا میوزک سنتے سنتے آن ہی رہتا ہے میوزک, اسی میں نیند آتی ہے. کیسی نیند ہے؟ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا. اب یہ بظاہر تو ایک لائن ہے, ایک جملہ ہے حدیث میں, ویری شارٹ حدیث, مگر اس حدیث پہ جو انعام چھپا ہوا ہے نا
وہ اگر آپ امیجن کر لیں، وہ سمجھ لیں، تو یقین کریں کہ ایک ہی فضیلت درود پاک کے لیے کافی ہے کہ بندہ بس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی مشہور مفسر قرآن ہیں، اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا طریقہ کیا ہے، نصیب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود پاک پڑھنے سے بزم جنت کے دولہ مل جاتے ہیں۔ جو جنت کے دولہ ہیں، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، اگر وہی مل جائیں، انہی کا قرب مل جائے، تو پھر سبحان اللہ، پھر کون سی مشکل ہے؟ آقا وہاں ہوں گے نا۔ اور اگر واقعی درود پاک پڑھتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے اور نبی پاک نے اپنا قرب عطا کر دیا، یقیناً پرابلمز بہت ساری ہیں، محشر میں کتنے مسائل ہیں۔ آپ کو میں کتاب چاہوں گا کہ آپ اس کا کم از کم ایک حصہ ضرور پڑھیں، پوری پڑھ لیں تو کیا بات ہے۔ بہار شریعت، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ ایمانیات پر ہے۔ میرا اور آپ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ امیزنگ، بہت ضروری ہے، بیسک کتاب ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کتاب میں جب آپ قیامت کا باب پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں، میں نے کئی بار وہ باب پڑھا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے، مفتی صاحب نے ایسا لکھا ہے کہ قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے طاری ہو رہی ہے کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ اس انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور وہاں آپ نے ایک جملہ لکھا کہ کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹی ہے، یعنی قیامت کی ایک ہی مشکل کافی ہے نا کہ سورج 1 میل پر ہے، زمین تانبے کی ہے، اور سایہ بھی کوئی نہیں ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ فرمایا حدیثوں میں کہ بندہ اس قدر پیاسا ہوگا کہ العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، لوگ اپنی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ ایک ہی مشکل کافی تھی، یہی اتنی خطرناک ہے۔ مگر فرمایا صرف یہ نہیں ہے، اس گرمی کے عالم میں حساب بھی ہوگا، سوال جواب بھی ہوں گے، نامہ اعمال بھی کھولا جائے گا، پل صراط سے بھی گزارا جائے گا۔ اب امیجن تو کریں کہ کتنی مشکلیں ہیں، اللہ اکبر۔ مگر اتنی ساری مشکلوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، اور پھر جب ایک ذات پاک کی طرف توجہ جاتی ہے، تو پتا چلتا ہے کہ ہر مشکل کا اگر کوئی سولوشن ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آقا کی رسائی ہے۔ اور اگر کوئی امتی آقا کے قریب ہو گیا، پیاس بہت ساری لگنی ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، مگر اس دن ساتھی کوثر کون ہوں گے؟ جام کوثر پلانے والا تو آقا ہی ہوں گے نا۔ اگر کوئی شخص نبی پاک کے قریب ہو جائے گا تو ہمیں بھی جام کوثر مل جائے گا، اور وہ جام کوثر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، شربتن ہنیئتم مریئا لا نغمع بعدہ ابدا۔ فرمایا ایسا شربت ہے، ایسا پیارا پانی ہے جو ایک بار پی لے اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگنی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے جو بھی مشکل ہے، اچھا اور کیا مشکل ہے؟ نامہ اعمال کھولے جائیں گے، عیب کھل جائیں گے، اتنے گناہ ہیں سب کو پتا چل جائے گا، جو پردہ ڈھکا ہوا ہے وہ پردہ کھلنے کا اندیشہ ہے، صراط سے گزرنا ہے، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، چیخو پکار کا عالم ہوگا۔ یہ برج، یہ پل تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک،
مگر میرے آقا کا انداز کیا ہوگا کہ اسی پل کے کنارے میرے آقا سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کیا صدائیں لگا رہے ہوں گے، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ رب درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو قیامت کے دن کی مشکلوں میں کام آنے والا ہے۔ اچھا مزے کی بات ایک اور بات بتاؤں، درود پاک صرف قیامت کو کام آنے والا وظیفہ نہیں ہے، یعنی وہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی، ادھر درود پاک پڑھو ادھر بھی ٹینشنیں دور ہونا شروع ہو جائیں گا، ادھر بھی کاروبار اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر بھی پرابلم حل ہونا شروع ہو جائیں گی، ادھر بھی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس کو مصیبتوں نے پریشانیوں نے گھیرا ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے، درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جا۔ تو درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں، اب آج سے روزانہ کم از کم ہو سکے تو 1200 بار درود پاک پڑھیں، 313 بار تو کم از کم پڑھیں تاکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پرابلم بڑھتی جا رہی ہے، بہت تیزی سے یہ ایشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ خاندانوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کسی سوچ میں گم تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اور میں ایسی کسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ سامنے سے کوئی گزر جائے پھر بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ بعض اوقات بندہ ہاتھ ہلاتا ہے، بھائی کدھر ہو، میری طرف تو دیکھو۔ اچھا ہم کسی کو دیکھ رہے تو سمجھ رہے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ بندہ جب کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو سامنے کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی کیفیت میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے گزرے، آپ نے سلام کیا۔ یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب کسی کو مسلمان کو دیکھیں، قریب سے گزریں تو سلام کریں، تو آپ نے سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں دیا۔ اچھا حضرت عمر فاروق کو بڑا عجیب سا لگا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا مجھے۔ آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاس، کہ حضور میں نے حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے جواب۔ وہ تو بالکل فوراً جواب دیتے ہیں، ہمارا تو بڑا پیار ہے آپس میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو پینڈنگ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، میں بات کر لوں گا۔ آپ نے کہا چلو ساتھ ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق کو لے کر آ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دونوں نے مل کے سلام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں کو جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے عمر فاروق یہاں سے گزرے، آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حضور میں اپنے بھائی کا سلام کا جواب نہ دوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کیسے ایسا ہو سکتا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے سے میں گزرا، میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں واللہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں کہ آپ میرے سامنے سے کب گزرے، میری تو توجہ ہی کہیں اور تھی۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ سوچ میں تھے، اگر واقعی کسی ایسی گہری سوچ میں تھے کہ عمر فاروق کا گزرنا بھی تمہیں نہ سمجھ آیا، ہمیں تو بتائیے آپ کیا سوچ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کوئی کسی سوچ میں گم بھی ہوتا ہے نا، تو سوچ ہوتی ہے کہ کاروبار کا کیا ہوگا، تو نوکری کا کیا ہوگا، دنیا کی پرابلمز، یا بعض اوقات بدقسمتی سے کوئی کسی غلط کام، گناہوں والے کام کی توجہ میں گم ہو جاتا ہے۔ مگر جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے اس کی یادوں میں بھی نبی پاک علیہ السلام ہی بستے ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو آخرت کی ہوتی ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو جناب کسی نیکی کے کام کے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ویسے کبھی سوچے اس بات پر کہ مجھے اور آپ کو کبھی ایسا خیال آیا اور اس خیال میں ہم اتنے گم ہو گئے ہوں
کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا, میری آخرت کیسی ہوگی, میرا جنت میں داخلہ کیسے ہوگا, یا کبھی جناب اس خیال سے مجھے اور آپ کو نیند نہ آئی ہو. ایسے تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جناب دنیا کی ٹینشن کی وجہ سے, دنیا کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں پایا, میری آنکھ کھل گئی. مگر ایسا کبھی ہوا کہ ایک رات نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ یاد رسول نے تڑپا دیا ہو, پیارے آقا کے عشق نے تڑپا دیا ہو, دیدار رسول کے لیے میری آنکھیں بے قرار ہو گئی ہوں, مدینے کی یاد ہو اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں, اور اسی آنسوؤں کے ساتھ میری رات گزری ہو. کیا کبھی کوئی ایسی رات, کبھی کوئی ایسا دن ہم سے گزرا ہو؟ اللہ اکبر, یہ شعر کتنا پیارا ہے نعت کا, کاش میں اور آپ اس کی مصداق بن جائیں. اللہ کرے ہماری تخلیے بھی, ہماری خلوتیں بھی کبھی ایسی ہوں, اس طرح کی محفل ہو, کوئی نعت خواہ نعت پڑھے اور عشق رسول والی نعت پڑھ دے تو کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہ جاتے ہیں, کبھی ہم بھی مدینے کی یاد میں تڑپ جاتے ہیں. یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے, مگر سچ بتاؤں اصل مزہ کیا ہے کہ میں ہوں اکیلا اور میرا کمرہ ہو, مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور میری آنکھوں سے آنسو مدینے کی یاد میں بہ رہے ہو, میری آنکھوں سے آنسو نبی پاک کی یاد میں بہ رہے ہوں. میں وہ رات تڑپ کر گزاروں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں, مجھے بھی آپ کا دیدار نصیب ہو جائے. کبھی کوئی رات ایسی گزرے کہ اپنے گناہ یاد آئیں اور میں جا نماز بچھاؤں اور سجدے میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں. یقین کریں یہ اکیلے میں آنسو بہانا اس کا لطف ہی اور ہے, اس کی چاشنی ہی اور ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں سیدنا عثمان غنی سے, اے عثمان غنی ذرا یہ تو بتائیے آپ کس سوچ میں تھے؟ آپ پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی حیات طیبہ میں ایک سوال پوچھنا تھا, میں وہ سوال پوچھ نہیں پایا, کاش میں وہ سوال آپ سے پوچھ لیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ سوال کیا تھا؟ اے عثمان ہمیں تو بتاؤ وہ سوال کیا تھا؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے, یعنی کون سی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن نجات مل جائے گی, بندہ بخشا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے عثمان میں نے اپنے آقا سے یہ سوال پوچھ لیا. آپ تو نہیں پوچھ سکے نا, میں نے پوچھ لیا. اب روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان غنی خوشی سے کھڑے ہو گئے, اتنا خوش ہوئے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا, ان کے پاس جواب بھی ہوگا. جو سوال میں نہیں پوچھ سکا انہوں نے پوچھ لیا اور جواب بھی ہوگا. اللہ اکبر. کہتے ہیں یا اے ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان. اچھا دیکھیے کتنی آخرت کی فکر تھی, کتنا علم دین کا شوق تھا, کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے کہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے. خوشی سے جھوم اٹھے, کہتے ہیں ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ ہی ہم سے اس معاملے میں آگے بڑھنے میں حقدار تھے. کیا کمال آپ نے کر دیا ہے. اب مہربانی کریں جلدی سے جواب بتائیے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی جنتی ہیں, جنہوں نے نبی پاک سے جنت کی بشارتیں سن لی ہیں, مگر پھر بھی ان کو پتا کرنا ہے کہ قیامت کے دن کیسے بخشے جائیں گے, نجات کیسے ہوگی. اب تک تو سوال سنا ہے, کیا ہم میں سے کسی کے دل کی کیفیت ایسی بنی یار جلدی سے مجھے بھی جواب پتا چل جائے, میں بھی اس پر عمل کر لوں اور قیامت کے دن میں بھی بخشا جاؤں. سنو اب حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا ما نجات هذا الامر, یعنی قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قبل من الکلمۃ فہی لہ نجات, فرمایا یعنی وہ کلمہ جس کی میں دعوت دیتا ہوں, یعنی کلمہ طیبہ جس نے دل سے وہ کلمہ قبول کر لیا اس کے لیے نجات ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کو تو جواب مل گیا, ان کے صدقے ہم غلاموں کو بھی جواب مل گیا, ہم گناہگاروں کو بھی جواب مل گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اس واقعے سے دو تین باتیں بڑی اہم سیکھنے کو مل رہی ہیں. پہلی بات کہ روزے قیامت
نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے. کوئی چاہے کتنے مرضی اچھے کام کر لے. اب ذرا غور سے سنیے گا, عقل مند ہوں گے تو میری بات جلدی پک کر لو گے. کوئی چاہے کتنے ہی بڑے اچھے اچھے کام کر لے, پوری دنیا میں یتیم خانے کھول دے, دنیا بھر کے غریبوں میں کروڑوں اربوں روپے تقسیم کر دے, ہر بے گھر کو گھر بنا دے, ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے, جتنے چاہے بھلائی کے کام کرتا رہے, اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تو اس کی یہ ساری بھلائیاں بیکار ہیں. اللہ کے حضور کچھ بھی قبول نہیں ہوگا, کیونکہ دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں, کسی کے پاس ایمان ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی, بڑی سے بڑی نیکی انشاءاللہ قبول بھی ہوگی اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گی. اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے. تو اب پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان پر ہے. اچھا, کیا ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے؟ کلمہ پڑھ لیا نہیں, بلکہ ایمان تمام اسلامی عقیدے کو, اس تمام اسلامی عقیدوں کو دل سے مان لینے کا نام ہے. میں نے کہا نا, پہاڑ شریعت کا پہلا حصہ کیوں پڑھنے کا کہا؟ ہمیں اپنے عقیدے تو پتا ہو, ہمارا ایمان کیا ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. فرمایا اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا. تو پتہ چلا کہ تین باتوں کا ذکر ہے, ایمان, نیک اعمال اور ہدایت پر رہنا. جس پہ یہ تینوں باتیں ہوں گی اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے, اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اب ہدایت پر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ہدایت پر رہیں؟ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, استقامہ لفرقۃ السنت والجماعہ, یعنی جو ایمان لائے, نیک اعمال کرے, پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقائد یعنی عاشقان رسول والے عقیدوں پر ثابت قدم رہے, اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اب انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے, عقیدے کی اہمیت کیا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے, ہم اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایمان سنبھال کر, ایمان بچا کر قبر میں جانا, یہ بھی بات یاد رکھیے. اس وقت چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں, بدعقیدگی کے حملے ہو رہے ہیں, عجیب عجیب انداز میں ایمان کے ڈاکو جو ہیں, کوئی قرآن کی غلط تفسیر بتا کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, کوئی جناب حدیث کی غلط شرح کر کے الگ الگ انداز میں جناب لوگ آپ کے ایمان کے در پہ ہیں. اچھا, ہمیں بھی ایک عجیب سا خط سوار ہو گیا ہے کہ سب کو سننا ہے, ہر کسی کو سن رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, لیاقت آباد والوں بڑے عقل مند کہلاتے ہیں آپ, گھر بنانا ہو تو کس سے بناتے ہیں؟ بلڈنگ بنانے والے بلڈر سے بناتے ہیں یا موچی سے بناتے ہیں؟ جواب دیجئے. بلڈر سے بناتے ہیں. اچھا, علاج کروانا ہو تو علاج ڈاکٹر سے کرواتے ہیں یا گوشت کاٹنے والے کسائی سے کرواتے ہیں؟ ڈاکٹر سے کرواتے ہیں. کیوں بھائی؟ اچھا جناب, اب آپ نے جناب کپڑے سلوانے ہیں, آپ کہیں یار میرا موچی جوتے بھی بڑے اچھے سیتا ہے, کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں, تو درزی سے کپڑے سلواتے ہیں یا موچی سے سلواتے ہیں؟ درزی سے سلواتے ہیں. یعنی آپ کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ جو جس کام کا ایکسپرٹ ہو اس سے وہ کام کرنا ہے. تو پھر دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ عالم دین سے, مفتی سے, یا جو بندہ جیسے بھی دین سکھائے اسے سیکھ لینا چاہیے. جو ٹی وی پر آ جائے, جو سوشل میڈیا پر آ جائے, جو بھی کسی بھی انداز سے ہمیں سکھایا ہم اس سے سیکھنا شروع کر دیں. اتنا مظلوم ہو گیا دین کہ دنیا کا ہر کام اس کے ایکسپرٹ سے کروانا ہے, مگر دین سکھانے کے لیے کوئی بھی آ جائے, بندہ کہتا ہے سب کی سننی چاہیے, دیکھیں تو صحیح کیا کہہ رہا ہے. اچھا, پھر اس کو سنتے ہیں
خود تو مطالعہ کیا نہیں, خود تو علم دین سیکھا نہیں, اب کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار فلاں تو یہ کہہ رہا ہے, فلاں تو یہ کہہ رہا ہے. بھائی آپ نے اس کو سنا کیوں؟ جب آپ کے پاس صحیح العقیدہ علماء موجود ہیں, مفتیان کرام موجود ہیں, کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ والی دوائی کیوں دے رہے ہیں بھائی, اس دوائی کے اندر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ ایکسپرٹ ہے, جو دوائی دے رہا ہے کھا لو بھائی, علاج ہو جائے گا, اس پر بھروسہ ہے. جب آپ کو صحیح العقیدہ علماء کرام مفتیان کرام مل گئے, وہ جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں, ہر کسی کی سن کر کنفیوز ہونا چھوڑ دیں, ورنہ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا, اور اب تو حالات اور بہت خراب ہیں. آپ فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی چور ہی رکھوال بن گئے ہیں, تو چور کر چوری کرنا کتنا آسان ہو گیا, یعنی ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یا وہ چور بلاتے ہیں تیری کچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ایسے شاطر چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل چرا لیں. آنکھ سے کاجل کوئی چرا سکتا ہے کیسے؟ فرمایا ہاں یہ ایسے شاطر ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہیں دین کی بات کر کے, تمہیں سنت کی بات کر کے, تمہیں قرآن سنا کر تمہارا ایمان لے جائیں گے, اور تم سمجھو گے میں تو دین سیکھ رہا ہوں, میں تو جناب ماڈرن دین سیکھ رہا ہوں, میں تو لبرل دین سیکھ رہا ہوں. جناب آپ غور کریں یہ پلان کیا ہے جو آج کل یہ ایمان کے ڈاکو آئے ہیں. پہلے آپ کو صحابہ سے دور کریں گے, پھر آپ کو اولیاء سے دور کریں گے, پھر آپ کو علماء سے دور کریں گے, کہیں گے کسی کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ ڈائریکٹ دین سیکھو. جب بیچ سے یہ سارے لوگ ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کا ایمان چوری کرنا آسان ہو جائے گا, آپ کو دین سے دور کرنا آسان ہو جائے گا. ارے ہم کیسے اولیاء کرام کا فیضان چھوڑ دیں؟ اگر آج پاکستان اور ہندوستان میں ہم مسلمان ہیں تو یہ فیضان ہے اولیاء کرام کا. میرے خواجہ آئے تھے اس سرزمین پر جنہوں نے آ کر 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا. میرے دادا آئے تھے پاکستان میں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو یہاں پہنچایا. نبی پاک کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں گئے. یہ تسلسل ہے, یہ فیضان ہے مصطفیٰ کریم کا, یہ فیضان ہے صحابہ کا, یہ فیضان ہے اولیاء کا. اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے جناب یہ اولیاء کرام کی, یہ علماء کرام کی, ان سب کو بیچ سے ہٹا دو. تو اب جناب آپ خود یہ پلان سمجھ لیں یہ کیا ہے. صدیوں سے لوگ ان بزرگوں کے ذریعے مسلمان ہو رہے ہیں, ان بزرگوں کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں, اور آج آ کر ہمیں کوئی سمجھاتا ہے اور ہمارا نوجوان کنفیوز ہو کر پھر کہتا ہے جناب وہ تو یہ کہہ رہا ہے, وہ تو یہ کہہ رہا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے, ایمان نہیں تو کچھ نہیں. ایمان سنبھال کر, ایمان سلامت لے کر مجھے اور آپ کو قبر میں جانا ہے تو اچھی صحبتیں رکھیے, عاشقان رسول کی صحبتیں رکھیے, اہل علم کی صحبتیں رکھیے, تاکہ ایمان بھی محفوظ رہے اور عقیدہ بھی محفوظ رہے. اور اس مبارک واقعے سے ایک اور بات بڑی پیاری سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط فہمی کو باقی نہیں رہنے دیا, مس انڈرسٹینڈنگ کو فوراً ختم کیا. اس کو لنگر آن بھی کیا جا سکتا تھا, بعد میں دیکھ لیں گے. حضرت عمر فاروق کے دل میں ہو سکتا ہے کچھ بات رہ جاتی کہ پتہ نہیں کیوں سلام نہیں کیا. رائٹ اوے پہنچے, فوراً بات کی کہ ہم نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا میں تو دیکھ ہی نہیں پایا, میں کسی اور سوچ میں تھا. مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی نا. ہم یہ نہیں کرتے, ہم دل میں پالتے ہیں, ہم پورا پلان اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں. یار آج نماز میں گیا, فلاں نمازی نے مجھے دیکھ کر مسکرایا نہیں, لگتا ہے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں میرے بارے میں. فلاں جو ہے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا, 3 لوگوں سے ہاتھ ملایا, مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا, لگتا ہے اس کا کوئی ارادہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. ارے بھائی اس کی سوچ کیا تھی؟ ارے آج مسکرایا نہیں, ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے وہ کسی اور ٹینشن میں ہو. مجھے سچ بتائیے کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آتا جب آپ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں, آپ کا جی بھی نہیں چاہتا کسی سے بات کرنے کو, آپ کا جی بھی نہیں چاہتا کسی سے ملاقات کرنے کو. اب مثال دیتا ہوں, تھوڑی دیر کی چلیں, آج کی تازہ مثال دیتا ہوں. میں گاڑی سے اترا, اب جب میں گاڑی سے اترا تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ کی گاڑی میں اے سی چل رہا ہو اور آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے گلاسز جو ہے نا وہ بالکل نظر کچھ بھی نہیں آتی. فوراً آپ جب گاڑی سے باہر نکلیں گے تو آپ کے گلاسز پورے کیا کہتے ہیں فوگ آ جاتی ہے, نظر نہیں آتا. تو ہمیں فوری اترنے کے بعد گلاسز اتار کر اس کو صاف کرنے پڑتے ہیں. باہر اترتے ہی میں گلاسز صاف کرنے لگا تو 4-5 لوگوں نے ہاتھ کے لیے فوراً ہاتھ بڑھا دیا.
مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے. میں نے اپنی گلاسز صاف کیے, گلاسز پہنے تو لوگوں نے ہٹانا شروع کر دیا. اب میں جب آگے آیا نا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آیا یار مولانا صاحب تو بڑے آدمی ہیں, مغرور ہیں, ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ بھی نہیں ملایا. اچھا ہو سکتا ہے اسی کی کسی نے ویڈیو بنا دی. بنا لیتے نا لوگ ویڈیو کہ دیکھیں ہمیں کہتے سلام عام کرو, ہم نے تو ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ ہی نہیں ملایا, فوراً بدگمان. یعنی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہماری سوئی نیگیٹو سے کیوں شروع ہوتی ہے. ہماری ہر بات ہمیشہ نیگیٹو سے شروع ہوگی. مثال کے طور پر ہم نے کسی کو فون کیا, فون نہیں اٹھایا, ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا. جب اپنا کام ہوتا ہے تو پہلی بیل میں اٹھاتا ہے, خود فون کرتا ہے. آج میں نے فون کیا تو فون ہی نہیں اٹھا رہا. اچھا یہ تو وہ بدگمان ہو رہا ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ اس کے پاس میرا نمبر ہے. ہمارے ساتھ تو نہیں کہانی ہے, ہم کسی کا فون نہ اٹھا کہتے ہیں آپ غریبوں کا فون نہیں اٹھاتے. میں نے کہا مجھے آج تک کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ملا کہ آپ کے فون نمبر کے ساتھ بینک بیلنس بھی لکھا ہوا آتا ہو کہ کسی غریب صاحب کی کال آ رہی ہے, امیر کی کال آ رہی ہے. میں تو کسی کا بھی نہیں اٹھا پاتا. تو کیوں بدگمان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. اب غور کریں نا, فون نہیں اٹھایا بڑا آدمی ہو گیا. اچھا کسی کو دعوت پہ بلایا نہیں آیا, ہاں بھائی غریبوں کی دعوت میں کہاں آئیں گے, امیروں کی دعوت میں جاتے ہیں. پہلے اس سے پوچھو تو صحیح بھائی کیوں نہیں آیا, ہو سکتا ہے خود بیمار ہو. فون آپ کا نہیں اٹھایا, ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو.